پہلے میں چاہتی ہوں مختصراً آج کے موضوع پر گفتگو ہو جائے. اسلام میں خرید و فروخت کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ جس طرح سے آج کل ہم کر رہے ہیں خرید و فروخت کے جو دل چاہتا ہے اس کی کوالٹی غلط بتا کر ہم بیچ دیتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بک جائے, پھر ہمارے پاس سے وہ مصیبت ختم ہو اور اگلے بندے کے لیے وہ مصیبت بن جاتی ہے. تو اس معاملے پر مولانا آزاد جمیل صاحب رہنمائی فرما دیں. جو تاجر حضرات ہیں, جو دکاندار ہیں, وہ لوگ جو خریدنے والے ہیں, تو خریدار کے لیے بھی اور دکاندار کے لیے بھی, دونوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. دین چونکہ ایک ضابطے کا نام ہے اور یہ 24 گھنٹے پر محیط ہے, جی. نہ کہ صرف 4 ہفتے اور 365 دن اور 12 مہینے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ عبادت کتنی دیر کی کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. کہا 24 گھنٹوں میں تو کاروبار بھی ہے, گھر بار بھی ہے, بیوی بچے ہیں, تمام چیزیں ہیں ضروریات زندگی. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں, اور نبی کا طریقہ 100% عبادت ہے. بالکل. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام ہو اور تجارت کے بغیر ہو. لیکن افسوس, صد افسوس, ہمارے جو تاجر حضرات ہیں انہیں اسلامی تجارت کا ہی نہیں پتہ, جو برکتوں سے ہی محیط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کھوٹا اور اس میں جو دغلی پالیسیاں اور دکھانا اور دینا اور پکا رنگ دکھا دینا اور کچا رنگ دے دینا اور پھر اوپر اچھی چیز نیچے سڑی ہوئی چیز, میٹر دکھا کے گز دے دینا, اب اور عیب اس کا چھپا دینا. اچھا یہ سمجھتے ہیں ہم نے چالاکی کی, ہم نے ہوشیاری کی اور یہ بکری میری ہو گئی. ایسا نہیں ہے. یہ بکری جو ہے یہ کل کو حلق سے پکڑی جائے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی کے ایک بالشت زمین بھی قبضہ کی ہوگی تو کل قیامت ساری دنیا کو توق بنا کے گلے پہ پہنا دیا جائے گا. یہاں تو زمینوں پر قبضہ کرنے کا ایک الگ کاروبار ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو پوچھا جائے گا کہ کوئی عمل ہے؟ ایمان تھا اور عمل تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ تاجر ہوگا. تو پھر فرشتے آ کے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا کوئی عمل ہے, ہم نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے, ہاں میں تاجر تھا, تجارت کرتا تھا, اور اس میں نے 2 اصول رکھے تھے. جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے میں انہیں معاف کر دیتا تھا, اور جن کو میں قرض دیتا تھا ان کے میں پھیرے نہیں لگاتا تھا کہ اب کب دو گے کب دو گے. یہ 2 کام. تو اللہ رب الکریم کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تو میرے بندوں پہ مہربان تھا. یرحم فی الارض و یرحم فی السماء. جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے. ایک کالر ہیں مولانا صاحب. جی شازیہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی شازیہ کیا پوچھیں گی مولانا صاحب سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام شازیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے مولوی صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے گی کہ اخراجات اتنے ہیں گے گھر کے, تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں مجھے کہ آمد و رفت رہتی رہے. ٹھیک ہے, مطلب برکت ہو جائے گھر میں, کم پیسوں میں برکت ہو اور گھر کے اخراجات چلتے رہیں. وظیفہ بتا دیجیے. سورہ کوثر 21 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے گھر کے اناج وغیرہ پر آپ دم کر دیں, انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گی ان کی ضروریات زندگی. سورہ کوثر. سورہ کوثر ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھ کر پھونک دینی ہے اور اس سے برکت ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں کہ جب کچن میں داخل ہوں تو درود شریف پڑھ لیں, 4 کل پڑھ لیں. یہ میں نے بہت پہلے سنا تھا, آئی تھنک میں 11 یا 12 سال کی تھی, اور میں نے ٹی وی پر اسی طرح سنا تھا, اور اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیا کہ میں کچن میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتی تھی. اور آپ یقین کریں, آج میں عروج کہہ رہی تھی کہ میں نے کل کھانا بنایا تھا اور مجھے پتا چلا وہ پوری ٹیم نے کھایا, میں نے تو اتنا زیادہ نہیں بنایا تھا, تو کیا آپ مجھے لگتا ہے آپ یہاں بھی پڑھتی ہیں؟ اور میں نے کہا میں واقعی یہاں پڑھتی ہوں. ایسا نہیں کہ مجھے گھر کے کچن میں عادت ہے, میں جب کچن میں داخل ہوتی ہوں میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں. وہ آپ باتیں کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی جیسے آپ رک رہے ہیں تو آپ یہ پڑھتے جا رہے ہیں, اور اس سے آپ یقین جانیے, آپ یہ دعوتوں میں کر کے دیکھیے, کبھی شادی کا کھانا ہو, کبھی گھر میں کوئی دعوت ہو, افطار ہو, آپ یہ کر کے دیکھیے, آپ کا اتنا بچ جائے گا. پھر اللہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ جو بچ گیا ہے وہ فوراً آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ پہلے نکالیں ضرورت مند کے لیے, کبھی آپ کے گھر پہ کھانا ختم نہیں ہوگا. یہ فریجوں میں بھر بھر کے رکھنے والی عادت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. کہ افطاری بچ گئی, فریج میں بھر دیا, وہ خراب ہو گئی اور آپ نے کسی کو دی نہیں. یہ تو اپنے دل سے ایٹ لیسٹ یہ بات. رابعہ یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہم نے کوانٹٹی وائز یہ چیزیں دیکھی کہ مشاہدات پہ یقین ہے, اپنے ایمان پہ یقین نہیں ہے, اپنے آپ پر بلیف نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مجھے میرے ہاتھوں کی کمائی سے مجھے مل رہا ہے,
या मुझे मेरे हुनर से मिल रहा है? तो मुझे ये बताएं, जिनके हाथ नहीं है उनको कहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही जिनकी है। कान हैं, सुन नहीं रहे हैं, जिनकी आंखें हैं, देख नहीं रहे हैं, उनको कहाँ से मिल रहा है? अगर रिस्क एजुकेशन के एतबार से मिलता तो जाहिल तो भूखे मरते। हाँ। अगर रिस्क बाप के जरिए औलाद को मिलता तो फिर तो मेरे ख्याल में औलाद तो भूखी मर जाती। अगर औलाद के जरिए माँ बाप को रिस्क मिलता तो माँ बाप तो भूखे मर जाते। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है, इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि ये देखा जाए कि तिजारत के कुछ उसूल हैं। तिजारत उसको कहते हैं जिसका नफ़ा मुझे भी हो, सामने वाले को भी हो। लेकिन हमारी तिजारत झूठ पर मबनी है, और हदीस में आता है जो झूठ बोलता है उसकी मुंह की बदबू से फरिश्ते 2 मील दूर भाग जाते हैं। अल्लाह तो अकबर। जहाँ हम खुद सुबह कुरान पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद कस्में खा रहे होते हैं, सुबह हम अगरबत्तियाँ जला देते हैं, उसके बाद हम वो कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ अगरबत्ती की भी ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते अमल को ऐसा बना लें, आपकी बिक्री कभी कम हो ही नहीं सकती जब आप ये मामूल अपना आपके अमल रखें। से बिखरे। देखिए, हमने हर चीज़ को आर्टिफिशियल कर दिया हाँ। अपने आप को तसल्ली देने के लिए, लेकिन तिजारत के उसूल अल्लाह के नबी ने फरमाए। और सुभान आप अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जोहर की नमाज के बाद बाहर आते, मार्केट जाते, बाजार जाते और एक एक चीज़ को देखते और फिर आते। फिर जब हज़रत उमर का दौर आया, आपने फरमाया कि वो शख्स हमारी मार्केट में कोई दुकान न खोले जिनको दुकानदारी का नहज न पता हो, वाह। दुकानदारी की उसूल सुभान उन्हें न अल्लाह। वाबस्ता हो। एक साहबी हैं, उन्होंने दुकान खोली, बड़ी चल रही थी, कुछ अरसे बाद बंद कर दी। तो कुछ साहबा उनके पास आए कि आपने चलता हुआ कारोबार क्यों रोका? तो वो फरमाने लगे, मैंने चलने के लिए नहीं खोला था, मैंने एक हदीस सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कारोबार की गर्ज से दुकान खोले और फिर बेचा हुआ माल वापस ले ले, रिटर्न वापस ले ले, रिफंड करने के लिए वापस ले ले, तो मैं उसको जन्नत के बीच अल्लाह से महल देने का जिम्मेदार सुभान हूं। अल्लाह। तो वो बैठे रहे, एक साहब आए, उन्होंने उनको दिया वापस, वो देखे दुकानों शटर डाउन। एक बात कह रहा हूँ, तो फिर जब उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, हमारे यहाँ तो लिखा होता है नो चेंज एंड नो नो रिटर्न, रिफंड पॉलिसी। नो चेंज नो रिटर्न। तो हमारे यहाँ ये तिजारत की पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ तिजारत को मुनाफे की समझें पॉलिसी। फ्री लॉन्सिंग। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसने बच्चे को सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल की हद तक महदूद कर दिया है। बच्चे सिर्फ और यूट्यूब जिसकी से वजह से डॉलर्स मुल्क का कमा भी रहे ये हाल हैं, है। और जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी 0/0 जा क्योंकि रही यहाँ है। लोगों ने तरीका अपना लिया है कि जी मैं आज जो है ना 60 लाख का प्लॉट खरीदूंगा, 2 साल बाद मैंने बेच देना है, वो 1.5-2 करोड़ का बिक जाएगा। क्या जरूरत है काम करने की, घर बैठे बैठे मैं करोड़पति होता जा रहा हूँ। आज मैं 20 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, साल बाद बेचूंगा तो 35 लाख की बिक जाएगी, क्योंकि गाड़ियां महंगी हो रही। ये नहीं सोच रहे कि आपकी इन हरकतों से, इंडस्ट्रीज में काम ना होने से, इंडस्ट्रीज ना लगाने से इस मुल्क का पहिया बैठ गया है। एक कॉलर हमारे साथ खालिद साहब हैं, जावेद। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जावेद भाई, क्या पूछेंगे? मैं पूछूंगा जी, मैं कारोबारी तरक्की के लिए पूछता हूँ। जो है ना मेरा काम पहले जो है ना बहुत अच्छा था, अब बिल्कुल जो है ना कम हो गया है। क्या कारोबार है आपका? जी मेरा कारोबार है, पान शॉप की दुकान है मेरी। पान शॉप है? जी ठीक है, इस पे पूछ लेते हैं। एक तो फिर इसका जायज होना के मामले पे भी तो बात होगी जी ना। फिर देखें, वो अब कत्ता लगा के उन पे जो चीज़ें हैं, हाँ। फिर आगे वो चीज़ खैर अलग है, लेकिन मैं कारोबार की बात कर देता हूँ। कारोबार की, अमूमन कारोबार, देखिए कारोबार में बरकत के लिए पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, घर से निकलने के बाद 5 आखिरी सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ, 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह के साथ जो शख्स पढ़ेगा, जिसमें कुल या अय्युहल काफिरून है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद है, और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है, और फिर नास। ये 5 सूरतें अव्वल और आखिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अच्छा, यानी पहले जो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के और शुरू फिर की, एंड और में। फिर एंड में भी आपने और बिस्मिल्लाह जब पढ़ी। आपने सूरह नास खत्म की, मिनल फिर जिन्नति बिस्मिल्लाह। वन्नास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये पढ़ा, ये उस वक्त आप पढ़ेंगे जब आप बाइक पे हो, या घर आप से रिक्शे निकल। में हो, या बस में हो, या गाड़ी में हो, आप अपने जॉब, ऑफिस या कारोबार की अपने तरफ दुकान जा रहे कहीं भी जा रहे हो। अच्छा, ये पढ़ने के बाद आपने एक दफ़ा ऊपर देखना है और यूँ कहना है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अल्लाहु अकबर के बाद आपने मुस्कुरा देना है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और आपने फरमाया जो ये अमल करेगा उसके रिज्क में कभी तंगी वाक़ई क्या नहीं होगी। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और कॉलर से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो पान की दुकान की बात हुई, चले इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है।
مولانا صاحب پلیز بتا دیں خاص طور پر کراچی والوں کے لیے، یہ جو لوگ کروڑ پتی ہو گئے گٹکا بیچ کر، یہ کینسر کا مرض، اس میں میرے بہت اچھے ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ اورل سرجن ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس نوجوان آتے ہیں جن کی عمر ہوتی ہے 17 سال، ان کا منہ اتنا پک چکا ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر بلقیس بھی بتائیں گی کہ وہ ایک کوئی سٹینڈ لگاتے ہیں منہ میں سرجری کے لیے، کہتے ہیں وہ جو سب سے چھوٹا سٹینڈ ہے نا وہ بھی 17 سال کے نوجوان کے منہ میں فٹ نہیں آ رہا تھا، تو اس کا علاج کیا کریں، اس نے مر جانا ہے اس طرح۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کروڑوں کا بزنس ہے یہ مولانا صاحب، جو گٹکا بنا رہے ہیں اور جس گند سے وہ بنتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر پوری ایک ریسرچ رپورٹ بنی تھی جس چینل میں پہلے کام کرتی تھی، جس غلاظت سے یہ بنتا ہے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے کیا احکامات ہیں مولانا صاحب؟ حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا یعنی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جائز ہے کہ ایک انسان کی جان لینا، جائز ہے کہ وہ اس دوا کا بننا بھی ممنوع ہے جو لوگوں کو عادت بنا دے۔ مرض دور ہونا چاہیے، مریض کو اس کی عادت نہیں دینی چاہیے۔ اب اسی طرح ان نشہ چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو، نشہ نشہ ہی ہوتا ہے۔ اب جس طرح یہ پھیل رہا ہے اور اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح سے تو کام ہو نہیں سکتا، ہم نے اس طرح سے کام کرنا ہے، تو لوگ بلیک مارکیٹنگ میں چالیا، بلیک مارکیٹنگ میں یہ گٹکا ماوا یہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دیگر نشے اور بھی ہیں جو آئس ہیں، اسی طرح ڈرگز کی قسمیں ہیں، اسی طرح چرس ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اور باقاعدہ اب تو پڑھے لکھے یوتھ وہ اس میں انوالو ہو گئے جو ایجوکیشن سینٹرز میں، اب وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، تو رابعہ یہ سیگمنٹ ان کے لیے بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی اسماعیل بھائی سے کہا کہ یہ سیگمنٹ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، پوری قوم کا حل یہ سیگمنٹ ہے، اور اسی سے ہی ہمارے حل نکلیں گے۔ اب یہ جو ہمارے نوجوان مرد عورت جو خواتین ہیں وہ جن چیزوں کی طرف راغب ہو گئیں، وہاں اپنا چین سکون، اور یہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ہے، کیا ہوگا دوبارہ نہیں کریں، دوبارہ نہیں کریں، ٹرائی کر لیں۔ اور سب سے زیادہ دوستوں جو صحبت ہے نا اس کا اثر ہے۔ اب اگر کوئی نشے میں ہے، خاص طور پر مائیں مولانا صاحب پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، وہ کیا دعا پڑھیں؟ بچہ تو نہیں پڑھتا، جو نشے کا عادی ہے وہ تو ہر چیز سے وہ دور بھاگتا ہے، تو ماں یا باپ یا بہن اس بھائی کے لیے، اس بیٹے کے لیے کیا پڑھے کہ وہ اس کی نشے کی عادت ختم ہو جائے، وہ لت ختم ہو جائے؟ اچھا، جن کو کسی بھی قسم کی نشے کی کوئی عادت ہو اور وہ چھوٹ نہیں رہی ہو کسی بھی حالت میں، وہ 7 دفعہ اول و آخر درود شریف بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو آہستہ 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 وہ اس عادت سے نکل جائے گا۔ ایک بار دوبارہ اور ایک دعا بتا دیں، یا عظیم یا حی، یا عظیم یا حی، عظیم یا حی، 70 دفعہ جو اس کا ورد کرے گی اور پھر اس کو اپنے بچے کے لیے وقف کر دے گی۔ اچھا، میں ایک بات کہا ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان کو چاہیے صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، یہ تینوں نمازیں اکٹھی پڑھیں، 2 رکعت، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ استغفار۔ اچھا، یہ ایک ساتھ پڑھیں؟ ایک ساتھ پڑھیں، 2 رکعت۔ اچھا، جو صورت آتی یعنی آپ نے ہو، 2 رکعت کی، ان تینوں نمازوں کے لیے نیت باندھی اور ایک ساتھ پڑھ لیا؟ تینوں نمازوں کی نیت آپ نے کی ایک ساتھ 2 رکعت میں۔ میں نیت کرتا ہوں صلاۃ حاجات کی، صلاۃ استغفار کی اور صلاۃ توبہ کی۔ اللہ اچھا، اکبر، جو یہ پڑھ لے گا اس کے بعد ہاتھ اٹھائے گا تو حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ خالی نہیں آئیں گے، یعنی کسی بھی مسئلے کے لیے ہوگا پھر تو، کسی کوئی بھی بھی جائز مسئلے آپ کے کی لیے، مراد ہے؟ کسی بھی۔ ارے بہترین۔ اچھا، اور ایک جائز، جیسے کہ جائز کسی میں مودت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو میاں ہے بیوی ہے، ان کے لیے ضروری ہے اگر اس کو مطیع اور فرما بردار بنانا ہے، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں اپنے گھر کی، جائز حاجت کے لیے جو 9 دفعہ یا مقدموں پڑھ کے 7 دن کسی میٹھی چیز میں کھلا دے تو انشاءاللہ ان کے دل میں مروت پیدا ہو جائے گی، میٹھی چیز سے 7 دن یا مقدموں، یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ 7 دن ویسے بھی آپ دل سے کوئی میٹھی چیز کھلائیں تو شاید، اور کوئی مکرم بھائی مسکرا رہے ہیں، اچھا میٹھا کھلائیں 7 دن ویسے دل میں محبت اچھا، ہو اس جائے۔ میں نیت، میٹھا بہت ہے مولویوں کے پاس، آپ فکر نہیں۔ اچھا، نیت جو ہے نا وہ دوسری نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کا اثر رونگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل، یا مقدم ہو، یا اللہ کا نام، بس یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں، وہ والی نیت نہیں، جائز کے لیے۔ اچھا، کون ہے ہمارے ساتھ کالر؟ جمیلہ صاحبہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کہیں گی جمیلہ جی؟ ہلو جی جمیلہ جی، میں سن رہی ہوں آپ کو، کیا کہیں گی؟
मेरे 2 पोते हैं, वो बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते हैं दोनों। एक का नाम सुलेमान है, एक का नाम जोरेद खान है। अच्छा, जी, ये क्यों नहीं बोलते बोल नहीं है। सकते? डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं तो क्या ठीक खबर है, है? तो कोई वजीफा बता दो। जमीला जी आप पख्तून हैं? पुख्तून है तो जी हाँ, जी मैं ये मौलाना साहब बात करेंगे आपसे। पुख्तो के बखबरी कई तासु सरा नु लग सही मसला हुए वसा मसला जमीला खोर तासु माता په پښتو کې واوي د تاسو بچیانو سره څه مسله ده؟ زما بچان سره دا مسله دی، دوی خبرې نه کوي. د دو عمرونه څومره دي؟ جی عمرونه څومره دي؟ مطلب زما پوتا دي دواړه. نه نه عمر یې څو دی؟ عمر یو 8 سال دی، یو 7 سال دی. 9 سال ہو اتکالو یو د وکلو ده او یو د 9 کلو ده. جی دوی ته ډاکټر ته مشکاره کړی. ها عمر 9 یو 9 کال غدي یو الکان دي دواړه الکان دي. ها دواړه الکان دي. الکان دي نه کالو. تاسو به دا شکار وکړئ چې اول خو به اذان او اقامت په ښه وخت کې به تاسو اذان وکړئ او په دا ګست وخت کې به تاسو اقامت ورته وکړئ. هر سهار او ماښام په یو وخت کې اذان ورته وکړئ او په بل وخت کې اقامت ورته وکړئ. صحیح شو. او بیا به دا دعا ورته وایي چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا دعا به په دې باندې ووایي ان شاء الله که د خدای رضا و په څلوېښتو ورځو کې به الله پاک دواړو ته ګویایي نصیب. ان شاء الله دا چې تاسو نه دا سیگمنٹ کم هم دعا چې مس شي کنه تاسو یوټیوب باندې هم دا سیگمنٹ اپلوڈ کیږي التا وګورئ اور یہ پورا مطلب یہ سیگمنٹ وہاں پر موجود ہے. دونوں ان کے جو پوتے ہیں جمیلہ صاحبہ کے وہ بول نہیں سکتے. ایک 9 سال کے 8 سال کے. میں صرف ٹرانسلیشن کے لیے جو آپ نے بتایا پشتو میں اگر اردو میں بھی بتا دیں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں جن کے ہاں بچوں کا ایسا مسئلہ ہو کہ بول نہیں سکتے تو ان کے ایک کان میں اذان دی جائے صبح اور ایک کان میں اقامت کی جائے اور پھر شام جب سورج غروب ہو پھر ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. اچھا ایک چیز کا بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پہ اور بچیوں پہ بہت زیادہ. خدارا اگر بچہ ہو تو اس کو جو گٹی ہوتی ہے نا وہ کوئی خاتون نہ دے جائے کہ ماں ہی کیوں نہ ہو. اس بچے کے اندر خواتین والی سسٹم پیدا ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. بہت بڑا سوال کر رہا ہوں آپ سے بھی سب سے بھی. اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو گٹی کوئی مرد نہ دے. اس کے اندر وہ کیفیات، وہ پہلا لقمہ، وہ پہلا ذائقہ وہ اپنے جینڈر کے اعتبار سے ہی جانا چاہیے. یہ حدیث میں ممنوع ہے. اب مولانا صاحب اب تو ہم سیگمنٹ کے اختتام پہ جا رہے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں جو ماں کا فیڈ ہے وہی گٹی ہے، وہ سب سے بہتر. مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے لیکن گٹی ہمیشہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہر اب تو 3 دن بعد ماں کے حوالے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ منہ ایسا نہیں کہ کھلانا ہے، ہلکا سا اس کے جیسے اذان ہوتی ہے. بچی ہے تو اس کو خاتون گٹی دے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو مرد دے لازمی طور پر. نیک ہو لیکن چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ہاں جو بھی وہ نیک ہو. ظاہر ہے کرم بھائی کو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ بچہ ہوا ہے. یہ دعا بھی کر دیں گے، کلام بھی پڑھیں گے، گٹی بھی دے دیں گے. ایک مختصر سے بریک پر جا رہے ہیں. لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں ظاہر ان سے بھائیوں والا رشتہ ہے تو مذاق بھی چلتا رہتا ہے.